اللہ کے نبی کو اکثر دیکھا کہ آپ کے منہ مبارک لیس بالجعد القطط ولا بسب، نہ آپ کے منہ مبارک سیدھے تھے نہ حبشی لوگوں کی طرح کنڈل والے تھے، نہیں کیسے تھے؟ فرمایا اوپر سے سیدھے تھے، جہاں اختتام ہوتا تھا وہاں پہ کنڈل بنے ہوئے تھے، نیچے خمدار۔ میرے رسول نے شروع میں اپنے بال اس طرح سیدھے لے جایا کرتے تھے اور آخری عمر میں درمیان میں مانگ نکال کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کی سنت طیبہ ہے۔ تو صحابہ نے دیکھا یہاں تک آیا، پھر دیکھا کہ مصروفیت کی بنا پر آپ بال کٹوا ترشوا نہیں پائے تو یہاں کان کی لو اور گردن کے درمیان تک آ گئے۔ پھر ایک وقت آیا دیکھا کہ کندھوں تک وہ خمدار کنڈل آئے ہوئے تھے۔ یہ 3 منظر دیکھے تو صحابہ بول پڑے، زی لمہ زی جمہ زی مفرہ، میرے رسول کی زلفیں کانوں کی لو تک بھی ہوتی تھی، ارے کان اور کندھوں کے شانوں کے درمیان میں بھی ہوتی تھی اور شانوں تک بھی ہوتی تھی۔ سہل الخدین، میرے نبی کے رخسار کیسے ہیں؟ صحابہ کے سہل الخدین، دونوں نبوت والے رخسار برابر، نہ تو باہر کو نکلے ہوئے نہ اندر کو دھنسے ہوئے۔ رخسار باہر نکل آئے تو خوبصورتی کے خلاف، اگر رخسار اندر کو دھنس جائے تو وہ بھی حسن و جمال کے خلاف ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ برابر تھے، نہ باہر نکلے ہوئے نہ اندر دھنسے ہوئے۔ سہل الخدین ابیض الخدین، ارے برابر تھے، ہموار تھے، چمکدار تھے۔ صحابہ کرام کا کہنا دقیق الارنین اقنل ارنین، میرے رسول کی بینی شریف، کیا بات، سبحان اللہ، میری تو ناک ہے، آپ کی ناک ہوگی، میرے رسول کی بینی شریف، سبحان اللہ۔ فرمایا باریک دقیق، باریک خوبصورت اور بلندی، مائل با بلندی، اقنل ارنین، بلندی کی طرف اٹھی ہوئی، والہ نور یا لو ہو، ارے جو بھی دیکھتا اسے نظر آتا کہ بینی شریف کے اس بلندی والے حصے پر نور چکر کاٹتا دکھائی دیتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ اسود اللحیا کثیف اللحیا، میرے نبی کی ریش مبارک کالی سیاہ اور گھنی، لیس فی راسہ واللحیتہ عشرون شعرۃ بیضاء، صحابہ نے گنتی کر کے رکھی کہ نبی علیہ السلام کے نبوت والے سر مبارک میں صرف 14 بال سفید تھے، داڑھی مبارک میں دائیں بائیں 5 منہ مبارک سفید اور نچلے ہونٹ کے نیچے ایک منہ مبارک بھی سفید۔ کیا بات، یہ اولیاء یاد کریں، ذہن میں رکھ لیں، ذہن میں رکھ لیں، گھر جائیں مت ادھر ادھر سوچیں، یہی سوچتے چلے جائیں میرے رسول کی آنکھیں کیسی ہیں، ہونٹ کیسے ہیں، چہرہ کیسے ہیں، کیسے عاشق ہیں صحابہ، ایک ایک منہ مبارک کی گنتی کر رکھی۔ ایسا عاشق کہاں ملے گا؟ 14 منہ مبارک وائٹ سفید سر مبارک میں، اور کہتے ہیں کہ 5 داڑھی مبارک میں مختلف مقامات پر، اور ایک نچلے ہونٹ کے نیچے یہاں پر۔ آسنا عباد اللہ شفتین وعلینہم، میرے نبی کے صحابہ کا کہنا، اور گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی زیادہ نرم و ملائم ہمارے رسول کے لبہائے اقدس۔ واہ سبحان اللہ، کیا نبی بات، علیہ السلام کے نبوت والے جن کے بارے میں رب کہتا ہے ما ینطق عن الہوا ہائے ہائے، ان ہوا الا وحی یوحا، ارے یہ تو لب اپنی مرضی سے ہلتے ہی نہیں، ولا تحرک بھی لسانک، بابو
آپ اپنی مرضی سے زبان کو حرکت نہ دیں، میں کہوں گا تو پھر بولنا ورنہ آرام کیجیے۔ سبحان اللہ، کیا بات فی کلام رسول اللہ ترتیل و ترسیل، حضرت ہند بن حالہ کا کہنا، اللہ کے پیارے نبی جب گفتگو فرماتے تھے آپ کی زبان مبارک سے موتیوں کی طرح ایک ایک لفظ الگ الگ ادا ہوتا، سننے والے کو یہ نہیں کہنا پڑتا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بیان کیجیے۔ اتنی محبت سے، چاہت سے، آرام سے۔ صحابہ کے حافظ ابو بکر بن خیثمہ کا کہنا کأنہ ابریق فی الزرع ذہب مشربا، میرے نبی کی گردن مبارک ارے اس طرح تھی ابریق فی الزرع جس طرح چاندی کی سراہی ہو۔ اللہ، کیا بات، شاعر نے تشبیہ کیسی، کأنہ ابریق فی الزرع جس طرح چاندی کی سراہی، ذہب مشربا اور وہ چاندی والی سراہی جس میں سونے کا پانی مکس کر دیا گیا، کیا بات، سفیدی کے اندر سرخی، خالی سفیدی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا، وہ صباحت والا حسن تھا، آپ سبھی تھے۔ میرے رسول کو اللہ نے ملاحت والا حسن دیا، آپ ملی ہیں، ملی حسن کہتے ہیں نمکین حسن والا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن خالی سفید تھا اور آمنہ کے لال کے چہرے میں سفیدی کے اندر سرخ دھاریاں بھی تھیں، کیا بات، نمکین حسن والے ہمارے رسول ہیں کریم آقا علیہ السلام۔ بعیدم ما بین المرکبین، دونوں شانے چوڑے صحابہ کے، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ، عظیم الصائدین اشعار الذراعین، میرے نبی کے ارے بازو مضبوط بھی ہیں اور کلائیوں پر بال مبارک بھی ہیں۔ اشعار الذراعین، دونوں کلائیوں پر بال منہ مبارک بھی موجود، بسط الکفین، کشادہ ہتھیلی والے میرے آقا، کشادہ ہتھیلی فیاضی کی علامت ہوتی ہے، سخی کی نشانی ہوتی ہے۔ میرے نبی سے بڑھ کر سخی کون ہو؟ ہے کوئی کائنات میں سخی کہ جس کی ہتھیلی میرے نبی سے بڑھ کر ہو؟ ما مسستو دیباجا ولا حریرا علیانا من کف رسول اللہ، ارے صحابہ کہتے ہیں ہم نے کوئی موٹا یا باریک کبھی بھی کوئی ریشم ایسے چھو کر بھی نہیں دیکھا جو ہمارے نبی کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات، ولا حریرا، نہ موٹا ریشم نہ پتلا ریشم، کوئی ریشم کائنات کا اتنا ملائم نہیں جتنے ملائم رسول اللہ کی ہتھیلیاں مبارک۔ سبحان اللہ، ما شممتو مسکن و امبیرا اطیبا راہیتا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے صحابہ کا کہنا، اور کوئی دنیا کا مشک و عنبر اس قدر کستوری خوشبودار نہیں جس قدر خوشبو آمنہ کے لال کے پسینے سے آیا کرتی۔ حضرت جابر حضرت انس کہتے ہیں کہ جب لوگ کسی گلی سے گزرتے تو رک کر کہتے تھے یہاں سے اللہ کے نبی گزرے۔ پوچھا جاتا کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں ان گلیوں میں نبی کے پسینے کی مہک اب بھی آ رہی، کیا بات، یہاں سے رسول اللہ گزرے۔ واسع الصدر سواء الصدر والبطن، یا ایک بات اور بھی کہتا چلوں، یہ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ کا بھی ہاتھ ایسے ہو، درمیان والی انگلی ہماری بڑی ہوتی، ہاتھوں اور پاؤں ایسی ہے نا، نبی علیہ السلام کی شہادت والی انگلی باقی انگلیوں سے بڑی، سبحان اللہ، یہ شہادت والی
جو اٹھ جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اللہ اٹھ جائے تو ڈوبا سورج واپس آئے۔ اللہ یہ انگلی سب سے بڑی۔ حضرت میمونہ کہتی ہیں خدا کی قسم جب میں نے نبی علیہ السلام کے قدم مبارک میں انگوٹھے کے ساتھ والی لمبی انگلی کو دیکھا، اس کا حسن دیکھا، میں ساری زندگی اس نشے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ اے کیا بات، اگر قدم مبارک انگوٹھے کے ساتھ والی پاؤں کی انگلی کا حسن و جمال ایسا ہے تو پھر چہرہ کیسا ہو، سبحان اللہ آنکھیں کیسی ہیں۔ سبحان اللہ۔ خوشا بختے تو عالم را کہ ختم مرسلہ آمد، حبیب کبریا آمد، رسول دو جہاں۔ کیا بات، بھگوان داس بھگوان ہندو شاعر ہے، اس نے نبی علیہ السلام کی نعت لکھی ہے فارسی زبان کے اندر۔ کیا بات، اس نے یہ شعر لکھا، خوشا بختے دو عالم را کہ دونوں جہانوں کی خوش بختی کہ ختم مرسلہ آمد، کہ رسولوں میں آخری رسول تاجدار ختم نبوت دنیا میں تشریف لے کر۔ میں اگر اس نعت کی طرف جاؤں گا تو مضمون لمبا ہو جائے گا، میں سمیٹتا ہوں، مختصر کرتا ہوں، کیونکہ میں نے سرکار کا حلیہ مبارک جو ہے نا وہ بیان کرنا۔ تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ سوا صدر والبطن، کریم آقا علیہ السلام کا سینہ نبوت چوڑا کشادہ اور پیٹ اور سینہ برابر۔ اگر پیٹ باہر نکلا ہو تو پھر بھی خوبصورتی کے خلاف، جیسے میرا نکلا ہوا ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا تو نہیں نا لگتا؟ مگر سیدہ آمنہ کے لال تو رسولوں کے سردار ہیں، اللہ نے خود بنا کر بھیجا، اس سے بڑھ کر شاہکار تو کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر کاریگر تو کوئی نہیں۔ اس نے پوچھا بھی اور بنایا بھی۔ سوا صدر والبطن ابیض الکشفین، صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے دونوں پہلو ارے چاند کی طرح چمکتے تھے، چمکا کرتے تھے۔ اچھا ایک منظر 1 منٹ کا پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، ان سے ایک جرم ہو گئے، حضرت مائد، نبی علیہ السلام نے حکم دیا، انہوں نے اقرار جرم کیا، پھر میں نے سنسار کر پتھر مار مار کر ہلاک کر۔ تو ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔ اب وہ بچہ عبداللہ اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں کھڑا تھا تو لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے تو میں خوف زدہ ہو، وہ منظر مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ جب میں پریشان ہوا، فَضَمَّنِي رسول اللہ الیہ، تو اللہ کے رسول نے مجھے پکڑا اور پکڑ کر اپنے بازو کے نیچے، بغل کے نیچے دبا لیا۔ فَصَالَ عَلَيَّ مِنْ عِرْقِ إِبْتِهِ، تو جب میں نبی کے بازو کے نیچے آیا، کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا، اللہ کے نبی کی بغل مبارک سے پسینہ نکلا اور میرے اوپر آ گرا۔ یہ جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں سے آنے والی بو انتہائی ناپسندیدہ ہوا کرتی ہے، لیکن صحابی کے عشق کا کیا کہنا؟ کہتے ہیں وَضَمَّنِي الیہ رسول اللہ، اللہ کے رسول نے اپنی طرف کھینچ کر اپنے جسم اقدس سے لگا لیا۔ وَصَالَ عَلَيَّ مِنْ عِرْقِ إِبْتِهِ، آپ کی بغل مبارک سے ارے وہ پسینہ نکلا اور میرے اوپر آ کر گرا۔ اطیب من المسک، خدا کی قسم کستوری سے زیادہ خوشبو۔ تو میرے نبی کی بغل سے نکلنے والے پسینے کی برابری بھی نہیں کر سکتا، پورے نبی کی برابری کیسے کرے؟ کیسے کر پائے؟ کان فی ساقِ رسول اللہ ہموشا، صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی پنڈلیاں مبارک پتلی باریک، شاشن القدمین منحوش اللقبین،
نبی علیہ السلام کے قدم مبارک قوت طاقت والے پر گوشت سے بھرے ہوئے، شاشن القدم، لیکن منحوس العقبین، لیکن ایڑیاں پتلی تھی، ایڑی موٹی نہیں تھی، ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب آپ آرام سے چلتے تھے تو پاؤں مبارک کا تلوے کا نشان زمین پر نہیں آتا تھا، جب قوت کے ساتھ زور دے کر چلتے تھے تو پھر تلوے کا نشان بھی آ جاتا تھا۔ یہ پیکر ہے میرے نبی، فرمایا اے ابو بکر میری نورانیت بھی صفت ہے، بشریت بھی صفت ہے، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آج ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھ جیسے ایک ادنا سے طالب علم کی حاضری قبول فرمائے، آپ کے علم میں، محبت میں، عشق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ خاص طور پر ایاز مارکیٹ کے یہ تمام میلاد کمیٹی کے عہدیداران، محمد افضل خان صاحب، میرے بھائی رو صاحب بیٹھے ہیں، ان کے رفقائے کار جو ہر سال یہ پنڈال سجاتے ہیں آپ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی بہتر فرمائے، ان کی آخرت بھی بہتر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔